الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار رسول موجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحات امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس میں سلام۔ حاضرین و سامعین بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام مہمانان، آج کا خطبہ ماہ رمضان ربیع الاول کی مناسبت سے اس مہینے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئے، آپ کی پیدائش ہوئی، و اختلاف 9 یا 8 ربیع الاول حضرت اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان بریلوی نے 8 ربیع الاول لکھا ہے پیدائش، اور 12 ربیع الاول کی وفات لکھی ہے۔ المختصر تاریخ پیدائش جو بھی ہو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو شخص خوش نہیں ہوتا وہ سب سے بڑا شیطان بدبخت اور بدنصیب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صرف اور صرف دکھ اس کو ہوتا ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر باقی ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا۔ شیطان نے اپنے تمام چیلے اکٹھے کیے اور انہیں کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے ہم آسمان پر جایا کرتے تھے تو آسمان کی باتیں چھپ چھپا کر سن لیتے تھے، لیکن اب آسمان پر پہرا سخت کر دیا گیا ہے، میری سمجھ سے بالا ہے، تو میرے بیٹوں زمین پر پھیل جاؤ اور اس بات کی ٹو لگاؤ کہ زمین پر کون سی تبدیلی آئی ہے کہ میرے لیے آسمان کے راستے بند ہو گئے اور اس کا پہرا سخت کر دیا گیا ہے، اب وہاں میں پہنچ نہیں پاتا۔ روایت آتی ہے کہ 9 بیٹے ہیں شیطان کے ابلیس کے، 9 کے 9 بیٹوں نے اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے حصے میں لے لیے اور اپنے چیلوں چمچوں کو وہاں پھیلا دیا۔ امان نویل نامی ایک اس کا بیٹا، اس کی ڈیوٹی عرب میں لگی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اس نے سننے کے بعد فوراً اپنے باپ بڑے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ نے وحی میں فرمایا
کہ وہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ ایک قرآن میں سن کر آیا ہوں جو عجیب و غریب کلام ہے اور یہ وحی ہے، تو لہذا بات ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہی روک دیا گیا۔ تشویش میں اور اضافہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ناویل تلاوت کلام سن کر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن باقی شیطان اس کے بیٹے مسلمان نہیں۔ المختصر یہ تو شیطان کی ایک دکھ اور تکلیف کی کہانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے پر اسے بڑی تکلیف، بہت دکھ پہنچا، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اس کو جشن کی شکل بنانا، اور پھر بنانا بھی اس دن، جشن نکالنا بھی، جلوس نکالنا، جشن منانا بھی اس دن جس دن باتفاق تمام سیرت نگاروں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو فوت ہوئے، آپ نے وفات پائی، اس دن ہم جشن منا رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ ہم مسلمانوں سے شروع سے یہ حق ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تحقیق کا مادہ ہے ہی نہیں، یہ آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ باتفاق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت خود فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات النبی ہے، اور اسی دن ہم دیگیں پکا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، لڑیاں ڈال رہے ہیں۔ کس تعلیم پہ ہم کام کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، حق کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، یا اپنے نبی کی وفات پر خوشیاں منائیں۔ اور اگر کہا جائے کہ فوت نہیں ہوئے تو یہ بھی حقیقت سے آری بات ہے، کیونکہ خود کے لحاظ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ہماری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا۔ پوچھا بلال مدینہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نبی کا شہر ہے۔ کہنے لگے ہر وقت نبی کا دیدار کیا کرتا تھا، اب نبی نظر نہیں آتے، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی؟ اب ان کی محبت اور ہماری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری کے دنوں میں فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، کان میں کچھ کہا تو فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا نزدیک آ، پھر نزدیک ہوئی تو فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ اب یہ دونوں تضاد عمل دیکھ کر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا۔ کافی دن گزر گئے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہ اماں جی نے پوچھا
فاطمہ میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ کہا کیوں نہیں اماں جی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلا کر کان میں کچھ کہا تھا، تو نے رونا شروع کر دیا تھا، پھر آپ نے فرمایا قریب آ، پھر تو قریب گئی، پھر کان میں کچھ کہا تو آپ نے مسکرانا اور ہنسنا شروع کر دیا، اتنے تضاد عمل کیوں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اماں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابا نے مجھے کان میں کہا تھا کہ میں جانے والا ہوں، جدائی پڑنے والی ہے، تو میں نے غم سے رونا شروع کیا۔ تو پھر ابا نے بلایا کہ بیٹا قریب آؤ، میں قریب نہیں، تو ابا نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں تو میرے ساتھ آگے ملے، میرے خاندان میں سب سے پہلی ملاقات تیرے ساتھ میری، تو میں نے خوش ہوا۔ 6 ماہ کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے ابا کے پاس چلی گئی، اور یہ تو حقیقت ہے۔ اب حقیقت سے صرف نظر کرنا اور یوں کہنا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی، یہ صرف نظر ہے۔ یاد رکھیے 5 جہان ہیں جہاں پہ ہماری روح شفٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلا جہاں عالم ارواح ہے، عالم ارواح جہاں پہ تمام روحیں جنود مجندہ فوجوں کی طرح جمع تھی، اور اس وقت امر ربی ہوا تھا، اور اللہ نے ان سے پوچھا تھا تمام روحوں سے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اس وقت جو روحیں خاموش رہی، بولی نہیں، جواب نہیں دیا، وہ زمین پر آ کر خاموش ہی، اور جن لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کے مقدر میں ایمان لکھ دیا ہے، یہ امر ربی تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو ماؤں کے پیٹ میں شفٹ کر دیا، ایک عرصہ، جتنا عرصہ اس نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے، پھر ولادت ہوئی، اس کا نام کیا رکھا؟ ولادت۔ تو ہم کہتے ہیں نو مولود، نیا پیدا ہونے والا، اور مولود سے ہی میلاد نکلا ہے، پیدائش۔ ولادت ہوئی تو ہم عالم دنیا میں آ گئے، عالم دنیا میں جتنا عرصہ رب کریم چاہے گا وہاں رہیں گے ہم، اور پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں ہم شفٹ ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، اور اس منتقلی کا نام رکھا موت، شفٹی کا نام موت رکھا گیا۔ اور پھر عالم برزخ کے بعد آخرت کی طرف ہم شفٹ ہوں گے، اس کے درمیان جو نام ہے شفٹی کا وہ ہے قیامت، قیامت کے بعد آخرت میں چلے جائیں گے۔ اب لفظ موت جو ہے وہ انبیاء و صلحاء کے لیے اعزاز کا سبب ہے، اور برے لوگوں کے لیے بدبختی، بد نصیبی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ کان میں آ کر کہتا ہے روح نکالنے سے پہلے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ نکل ملاقات الہی کے لیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
فرمانے کہ اس طرح نکلتی ہے جسم سے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو مشکیزے سے پانی بغیر کسی رکاوٹ کے نکل جاتا ہے۔ مشکیزہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، جب لفظ خبیثہ اس کے کان میں کہا جاتا ہے اس وقت وہ روح بھاگتی ہے جسم کے اندر کہ مجھے نکالنا نہ جائے، کیونکہ انجام بتا دیا گیا ایک ہی لفظ کے اندر۔ اور پھر فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو پکڑتے اور کھینچتا ہے، اس طرح جس طرح ایک ریشمی کپڑے کو خار دار چھاڑی پر پھیلا دیا جائے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اس کو کھینچا جائے تو جو حالت اس کپڑے کی ہوگی وہ اس روح کی ہو جاتی ہے، چیٹھے ہو جاتی ہے، بدبخت شخص کی۔ اور پھر روح جس کی نکلتی ہے اس روح کا پیچھا اس کی آنکھیں کرتی ہیں، نگاہیں کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ جو نگاہیں بند کر دیا کرو، آنکھوں کو بند کر دیا کرو۔ اب یہ تو ہے انسان کی روح کی حقیقت، لیکن نفس مطمئنہ ہر نیک صالح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مرتے وقت اس کے کان میں اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو کیسا ہے اور تیرا انجام کیا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روح نکلتی ہے نکل کے دوران ہی اس کی منزل بھی اسے دکھا دی جاتی ہے کہ وہ تیرا مکان ہے، تو انہیں جہاں ٹھہرنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ہم جہاں ٹھہرے ہیں یہ مستقر ہے، مستقر کہتے ہیں عارضی آرام گاہ۔ کبھی آپ موٹر وے کی طرف جائیں تو وہاں لکھا جاتا ہے آرام گاہ۔ آرام گاہ ٹھہرنے کی جگہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا ٹھہرنے کی جگہ ہے مستقر آرام گاہ، لیکن اصل منزل جو ہے وہ آخرت میں ہے، آخرت کی بات ہے۔ بلحاظ اعمال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہوئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قبر مبارک پر گئیں، مٹی اٹھائی اور سونگا تو فرمانے لگی لا یشم مزبدت زمان تربت احمد، جو خوشبو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی سے آ رہی ہے، جو شخص اس کو سونگ لے پورے زمانہ اس کو زندگی بھر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہاں کی مٹی تھی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھائی؟ وہ قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ قبر کا تصور نہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے مسلمانوں پر جب ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پکار رہے تھے امتی امتی، دوران وفات بہت ہو چکی ہے، بہت ہوئے بھی پکار رہے تھے امتی امتی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا گیا قبر میں۔ فاطمہ الزہرا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دفنا کر جب گھر پہنچے تو گریباں پکڑا، علی جب تم میرے بابا کی قبر پہ مٹی ڈال رہا تھا، میرے بابا پہ مٹی ڈال رہا تھا، تجھے کچھ محسوس نہ ہوا؟ یا نعوذ باللہ من ذالک کہ زندہ کی قبر پہ مٹی ڈالی، اور ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ زندہ پہ مٹی ڈالی۔ صحابہ کی بھی توہین، نبی کی بھی توہین، اور کبھی سوچا نہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء اور رسل تشریف لائے اور چلے گئے۔ اور قرآن بھی کہتے ہیں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیکم لن یضروا اللہ شیئا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے، اگر یہ فوت ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھر گیا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ کا کچھ نہیں پڑا۔ قرآن بپا ہوا، مدینہ کے اندر شور اٹھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی صحابی اس کونے پہ بیٹھا ہو رہا ہے کہ بابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس کھو بیٹھے، حواس کھو بیٹھے، دکھ سے تلوار نکالی اور لہرائی کہ جس شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا کے رکھوں گا۔ یہ انداز محبت تھا، یہ انداز محبت تھا، عقیدت تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے اللہ کے احکامات لینے کے لیے، تو شاید اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے۔ ان کا یہ ایک نظریہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں کے لیے اپنے گھر کی طرف گئے تو مسجد میں شور بلند ہوا تو سنا تو فوراً واپس آ گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر روکا نہیں، کیوں ہر کوئی اپنے اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ حجرہ میں گئے، چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بوسہ دیا، درود پاک پڑھا اور واپس آ گئے۔ واپس آ کر ممبر رسول پہ چڑھ گئے، اعلان کیا، کسی کی جرت نہیں تھی اعلان کرنا۔ اعلان کیا ہے؟ اما بعد یا ایھا الناس ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیکم فلن یضروا اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو یوں محسوس ہوا کہ یہ شاید ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی کہ جس انداز میں وہ پڑھ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے تاریخی خطبہ دیا اور عقیدہ مسلم پیش کر دیا، عقیدہ مسلم پیش کیا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ من کان منکم من یعبد اللہ من یعبد محمد، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا وہ جان لے فإن محمد فقط مات، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آن لیا ہے۔ من کان من یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ بھی جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں۔ یہ تاریخ کی اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہم پھر بھی کہتے کہ نہیں ایسا نہیں کہنا، تو یہ صرف اور صرف صرف نظر ہوگا اور باغیانہ قدم ہوگا۔ اور اسی دور میں ایک فتنہ اٹھا، ارتداد دین سے مرتد ہونے کا فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے اسے۔ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا موقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہوتے تو موت نہ آتی، سچے نبی ہوتے تو موت نہ آتی، لہذا وہ سچے نبی ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت انہوں نے خود آنکھوں سے دیکھ لی، موت انہوں نے خود آنکھوں سے دیکھ لی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، تو لہذا یہ سچے نبی نہیں، انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا۔ موت کو دیکھ کر نبوت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ نبوت اور موت اکٹھے نہیں ہو سکتے،
ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، دین پر قائم و دائم رہنے والے، اور ہم نے کہا نبوت کو تسلیم کیا، نبوت کو تسلیم کیا، لیکن موت کو تسلیم نہیں کیا۔ فتنہ ارتداد میں مرتدین کا موقف تھا کہ نبوت اور موت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا نبی سچے ہیں، موت نہیں آئی، لہذا موقف وہی رہا کہ نبوت اور موت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آن لیا ہے۔ اور ہم کس عقیدے پہ قائم ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب کی عملی تفسیر تھے، حب کی عملی تفسیر۔ ہم تو صرف بات کر کے کہتے ہیں کہ حب، لیکن وہ حب کی عملی تفسیر تھے۔ اور جس کو آج کی بازاری زبان میں لفظ عشق سے منسوب کیا جاتا ہے، لفظ عشق اصل میں حب کی ایک سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے، اور عشق کو اہل دانش نے مختلف الفاظ میں پیش کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبے میں بیان ہوگا کہ عشق کہتے کس کو ہیں اور کیا کیسے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقیدہ قرآن کے مطابق اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔